السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ مساجد کے ائمہ کرام جو عملیات سے روحانی علاج کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار صبح شام عورتوں کے ان کے سامنے بے پردہ بیٹھنا، تویز دینا، جیسے جلانے، قبرستان میں دفنانے، اور پھر ان تویزوں کو جوتے مارنے کا حکم دینا، مریضوں میں جن کی حاضری کرنا، صدقے لے کے جنور مانگنا، کہ جادو بڑا سخت ہے اسے پیشہ بنا لینا، مختلف طریقے، ایسے شخص کو امام بنانا کیسے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، اور ان سب طریقوں کو نورانی عمل کا نام دے رہا ہو، رہنمائی فرمائے۔ اچھا جی بھائی، بات یہ ہے کہ جہاں تک ہے عملیات اور دعائے معصورہ، یا کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ میں دعائیں بیان فرمائیں، یا معقول بزرگوں کی طرف سے کچھ اشیاء ہمیں ملتی ہیں کہ یہ پڑھ لیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے، اور یہ وظیفہ کر لیں تو اس کا یہ اثر ہو جاتا ہے، تو اب اگر تو ایسی شرعی دائرہ کار کے اندر کوئی تویز ہے، قرآن کی آیت لکھی ہے، یا کوئی سورت پڑھنے پڑھانا، تو اس میں تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ باقی علاج وغیرہ جو طریقوں بزرگوں سے منقول ہیں، اور اس علاج کو پردے میں رہ کر اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہے، لیکن یہ جو صورتحال آج کل عموماً معاشرے میں بن چکی ہے، خام خواہ کے چلے کٹوانا، اور پھر چلے کاٹنے، اور پھر لوگوں کو جھوٹ بولنا، ہر بندے کو جادو کا مریض کرا دینا، پھر اسی کے اوپر لوگوں سے مال بٹورنا، یہ سارا کا سارا شرعاً ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی امام ایسی غلط کاریوں میں ملوث ہے جس میں یعنی جھوٹ، جیسے اکثریت عملیات کے میدان میں نیک لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، سارے تو ایسے نہیں ہیں، لیکن عملیات میں اکثریت اس وقت فراڈی گروپ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور بس یعنی کہ جہاں تک کئی لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا تو وہ ایزی نکمے فضول قسم کے لوگ، جن کو دنیا جان کر کوئی کام نہیں ملا تو بس وہ پیر بن کر بیٹھ گئے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ شرعاً قباحتیں ہیں، ان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی امام ایسے بے پردہ عورتوں کا علاج کرتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، غلط عملیات کرتا ہے، کرواتا ہے، جو بھی ہے، اور اس طرح کے کام کرنے والا امام فاسق ہے، اور فاسق امام کی امامت میں اقتداء میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس لیے اگر کچھ زیادہ ہی ایسا امام فراڈیا اور جھوٹ بول رہا ہو اور اس کام کے اوپر اس طرح حرکتیں کرتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے امام کی اقتداء میں نماز نہ پڑھی جائے، اگر کوئی دوسرا